پڑھ رہے ہیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کہ دنیا و آخرت کے تمام اس کے جو بھی مقاصد ہیں، جو فوائد ہیں، جو برکتیں ہیں، وہ ہمیں نصیب ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ابھی ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، ابھی انہوں نے کہا جی احرام کے بارے میں بھی تھوڑا سا دوست احباب کو بتایا جائے کہ احرام جو ہے یہ ہم پڑھ جو رہے ہیں نا، یہ صرف اور صرف پاکیزگی کے لیے پہن رہے ہیں، صرف اور صرف پاکیزگی کے لیے پہن رہے ہیں کہ ہمیں پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ تو کئی لوگ دوست جو ہے نا ایک کندھا ڈھانپا ہوتا ہے اور ایک کندھے پر جو ہے نا چادر نہیں ہوتی، کندھا ہوتا ہے، تو کئیوں اور دوسری طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ آپ سے بتا دوں یہ دونوں ہی طریقے ٹھیک ہیں، دونوں طریقے ہی اوپر سے اور لیں وہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح کر لیں یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں ذائقہ نہیں ہے۔ مگر یہ ہے کہ احرام باندھنے کا اکثر مقصد کیا ہے کہ ہم احرام ان سیدھا پا کر کپڑا پہن کر ہم اپنے آپ کو ذلیل ظاہر کریں، کیا کریں؟ عاجز، ذلیل عاجز بن کر نا کس کے پاس بیٹھے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم اپنا برتن خالی لے کر کہاں پر بیٹھے ہیں؟ کس نیت سے بیٹھ رہے ہیں؟ کہ وہ برتن میں اس کی رضا آ جائے، تمام برکتیں دنیا آخرت میں۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں اس بیت شریف کے دو اعمال کی طرف۔ اس بیت شریف کیونکہ ایک جامعہ دعا ہے، اس سے آپ ہر طرح کے کام لے سکتے ہیں۔ آپ نے تمام لوگوں نے کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہوگا اور دیگر لوگوں نے سنا بھی ہوگا، مگر آج آپ کو دو عمل بتانے کی کوشش کروں گا، امید ہے کہ آپ سمجھیں گے۔ سب سے پہلے جادو، جنات، رزق کی بندش، کاروبار کی بندش، جانوروں کی بندش، کھیتوں کی بندش، امام صاحب کو انہوں نے باندھ دیا، بندش لگا دی کہ یہاں پر اس کی امامت نہ ہو، اور اکثر اوقات اللہ کریم سب کو معاف فرمائے، ایک بہت بڑا آج نا ایک المیہ پیدا ہوا ہے۔ آج کل درس جو ہے نا، درس جہاں پر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اب ان پر بھی بندش لگائی جا رہی ہے۔ سمجھ رہے نا میری بات کو؟ یعنی کہ یہاں پر بچے بچیاں نہ تو حفظ کریں، نہ ناظرہ پڑھیں، اور نہ ہی عالم دین کا کورس کریں۔ اتنی بڑی بندش کرنے کی طاقت لوگوں میں آ گئی ہے۔ کس چیز میں، کس وجہ سے آئی ہے؟ انا اور تکبر اور شیطان کے پیچھے لگے۔ تو لہٰذا ہم نے ان تمام شیطانی اعمال سے اور تمام شیطانی قوتوں سے اور تمام شیطانی وہ کالی ماتا، بھیرو، ہنومان، چوکی، یہ میں کھلی آپ کو اجازت شاہجی کی طرف سے آپ کو یہ ساری بتا رہا ہوں۔ ہنومان کی چوکی، جتنی بھی بندشیں ہیں، کالی کی چوکی، کالی دیوی کا عمل، دنیا جہان کا جتنا بھی عمل، ٹھیک ہے، آپ اس کارڈ سے الحمدللہ کاٹ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کرنا آپ نے کیا ہے، ایک آپ نے چھری لینی ہے، بلکہ کوشش کریں ایک چھری بنوا لیں۔ چھری آواز آ رہی میری آپ کو؟ ایک چھری آپ ایسے بنوا لیں جس کا جو ہے نا لکڑی کا دستہ ہو اور وزن میں ہو، چھری کیا ہو؟ وزن میں ہو، تھوڑی سی نا، بالکل ہلکی چھری نہ ہو۔ اس پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے ہر روز اپنی مدامت کرنی ہے وہ مدامت آپ ہر روز کریں گے۔ ایک برتن رکھ لیں، وہ بیٹھ کر تسلی سے اللہ کے حضور میں بیٹھ جانا ہے، توجہ سے کہ میں اللہ کو یہ اس لیے سنا رہا ہوں اپنا صبر، اور اللہ میرا سن رہا ہے، اور ایسے تصور کریں جیسے اللہ کے عرش سے ایسا نور نازل ہو رہا ہے ہم پر، وہ برکتیں اور رحمتیں اور سکون ہمیں مل رہا ہے۔ یہ کیفیت آپ نے تھوڑی سی اندر اپنے رکھنی ہے۔ یہ ہر روز آپ نے گھر میں چوری پر یہ عمل کریں گے 11 دن، ہر روز آپ پڑھیں گے چوری پر یہ عمل 40 بار۔ اگر جو 40 بار نہیں پڑھ سکتے تو 20 بار پڑھ لیں، کہاں پڑھیں گے تو زیادہ اچھا 21 بار پڑھ لیں، ابر آ کر دوسری 11 بار۔ یہ آپ نے 11 دن عمل کرنے کے بعد یہ ہوگی آپ کی چھری تیار۔ اس کو آپ نے کسی اچھے سے کپڑے وغیرہ میں یا کوئی بھی آپ کو چیز مہیا ہو پاکیزہ، اسے آپ نے استعمال کر رکھیں۔
جیسے ہی کوئی ایسا عمل آ جاتا ہے، یہ آج جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپنے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے۔ ایک اور آپ کو یہ بات بتا دوں، صیغہ واحد اس لیے مرشد کریم نے روکا ہے صیغہ واحد۔ واحد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک، اپنے لیے۔ جمع کا کیا مطلب ہے؟ سب کے لیے۔ تو لہٰذا یہ امر آپ اپنے لیے بھی کریں گے اور سب کے لیے بھی کریں گے۔ تو یہ اگر مثال کے طور پر پیسہ میں آپ کے پاس آ گیا، میں نے آ کر کہا کہ حضرت صاحب میرے ایسا مسئلہ ہے کہ میرے رشتے کا بندش ہو گیا، تو رشتہ نہیں ہو رہا، آتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس پر عمل؟ ایک روٹی لینی ہے، روٹی تازی پکانی روٹی، ٹھیک ہے، گھی نہ لگا ہو، ٹھیک ہے، بالکل خشک روٹی بنانی ہے۔ روٹی بنانے کے بعد اس پر آپ میرا نام، میری والدہ کا نام، ٹھیک ہے، یہ تحریر کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسداللہ بن فرحان، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اب مقصد کیا ہے اس کا؟ اب مقصد یہ ہے، مقصد کہ اسداللہ کا رشتے کی جو بندش ہے نا یہ کھل جائے۔ آپ نے نیچے یہ تحریر کرنی ہے، تحریر کرنے کے بعد چاقو سے آپ نے بیٹھ جانا ہے، وہ چھری اپنے پاس رکھ لینی ہے، ایک پانی کا گلاس رکھ لینا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ حزب البیش نہیں پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ پڑھ کے اگر آپ ساحل آپ کے پاس موجود ہے، پھر بھی اگر ساحل دور ہے کہیں، پھر بھی دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس پر پڑھنے کے بعد چھری پر آپ نے دم کرنا اور کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، کیا بولنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، سارے بولے، سب کو پتا چلے بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ آپ نے پڑھ کر اس چھری پر کراس کا نشان لگانا، روٹی پر چھری سے کراس کا نشان لگانا ہے۔ اب یہ تو عام چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو۔ اب اس کے جو پیچھے پس منظر ہے، اصل کیا حقیقت ہے وہ آپ کو بتا۔ جیسے ہی آپ کے پاس ساحل آئے کوئی، اور یا کوئی مریض غیبی طور پر آ گیا ہے، تو آپ نے جیسے اس کو دیکھا، یا تصویر آ گئی، یا فون پر بات ہو گئی، یا واٹس ایپ پر چہرہ دیکھ لیا، ایسے بیٹھ جانا ہے۔ آپ کو اس پر بیر یاد ہے تو ٹھیک، نہیں تو سامنے رکھنا ہے، ساتھ میں اس کا چہرہ رکھنا ہے ساتھ یاد، اور ایسے کرنا ہے کہ اس کا جو معاملہ ہے نا آپ کے سامنے، اور آپ نے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کاٹ رہے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ سمجھائی بات کی؟ اس کو آپ نے کاٹ دیا۔ جیسے ہی پڑھنا شروع کریں گے اور آپ نے یہ نیت کرنی ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنی ہے، اور حزب البیش شریف کے موکل کا نام ہی لینا۔ آج ایک اور آپ کو رات میں موکل کتنے اگر کہیں گے تو حکم دیں گے یار موکل یہ کام کر، موکل کتنے کام کریں گے؟ موکل کتنے کام کریں گے؟ بولو یار موکل یہ کام کر، آپ کریں گے نا، ایک موکل ہوگا نا، موکل تو ایک ہے نا۔ تو جب ہم کہیں گے کہ یا اللہ حزب البیش شریف کے زیر سایہ، حزب البیش شریف کے زیر سایہ تمام مخلوقات کو آپ حکم فرمائیں، کیا آپ حکم فرمائیں کہ یہ کام ہو جائے، تو پھر وہ سارے لگ جاتے ہیں۔ جب سارے لگیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ منٹوں میں ہوگا۔ سمجھائی بات کی؟ تو یہ طریقہ سمجھ آ گیا آپ کو ساتھوں؟ جی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب جب آپ نے اس پر کراس کا نشان کر دیا ہے، پھر آپ نے اس کو چھوٹے 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 ٹکڑے کرنے ہیں۔ ٹکڑے کر کے مچھلیوں کو کھلا دیں، اگر مچھلیاں نہیں ہیں پرندوں کو کھلا دیں، جہاں پرندے ہیں، جیسے جیسے وہ کھاتے جائیں گے اس سے وہ جو ہے نا مسئلہ ختم ہوتا جائے گا۔ اسی طرح جادو کا مسئلہ آ گیا، فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے، اور نیچے لکھنا ہے کہ اس پر، اچھا ایک عبارت آپ کو بتاتا ہوں، لکھ لیں، ویسے ریکارڈنگ میرے پاس ہے، یا آپ سب کو گروپ میں شیئر کرا دوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ جب جادو جنات کا مسئلہ آ جائے گا، حاضری کا مسئلہ آ جائے گا، ایسی ایسی قوتوں کا مسئلہ آ جائے، تو نیچے جو تحریر کرنی ہے وہ ہم نے کیا کرنی ہے؟ فلاں بن فلاں یا اللہ کریم، اس بندے پر جو جادو کیا کرایا، دیکھیں کرنے والا اور کرانے والا دونوں الگ ہے نا۔ ہاں جی۔ اگر ہم نے کرنے والے کا اگر کارڈ بھی دیا ہے نا، ہم اگر جادو ہم نے کرنے والے کا کارڈ بھی دیا ہے نا، اگر ہم نے کرنے والے کا جادو کارڈ بھی دیا ہے نا، کرانے والا جس نے کروایا ہے وہ باقی ہے کہ نہیں، سلو ضرور ہو جائے گا،
مگر وہ چلتا رہے گا. تو اس لیے کیا کریں گے ہم؟ کیا کرایا نوری ناری سفلی، نوری ناری سفلی. یہ تمام لکھنے کے بعد آگے لکھنا کہ یا اللہ کریم ان سارے جادوؤں سے نجات عطا فرما، یا ان سارے جادوؤں اور سارے معاملوں کو ختم کرنا. ٹھیک ہے، اس طرح آپ اپنے طریقے سے لکھیں. اچھا، اس میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں. اکثر اوقات لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے، نظر بد. اکثر اوقات لوگ استخارہ کرتے ہیں. نظر بد بھی ایک جادو کی شکل ہے، آپ سب کو یہی بتا دوں. وہ بھی جادو شو ہوتا ہے استخارے میں، وہ بھی جادو شو ہوتا ہے. مگر آپ نے جب بھی استخارہ کرنا ہے نظر کا لازمی نام رکھنا ہے کہ نظر بد تو نہیں. پھر آپ کو جب پتہ چلے گا تو پھر آپ نے نظر بد بھی ایڈ کر دیں. سمجھ رہے میری بات جی. اسی طرح ہم نے کراس کرنا ہے اور پھر ان کو کھلا دینا اور مچھلی وغیرہ کو، اور ساتھ میں جو پانی ہوگا اس پر دم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ساتھ جو بھی آئے آپ کے پاس زیادہ نہیں، 3 مرتبہ آپ نے اس کو کہنا ہے کہ صبح و شام حزب البیت. آپ نے حزب البیت پہ عمل کر رہے ہیں نا جی تو آپ بولے تو صحیح، جی. حزب البیت پہ کر رہے ہیں نا. ہاں جی. تو حزب البیت شریف پہ ہی آپ اس کو پڑھنے کا بتائیں گے. اور جو لوگ علاج معالجہ کرتے ہیں ان کے لیے ایک خاص پیغام یہ بھی ہے کہ ہم جن لوگوں کو کچھ وظائف بتاتے ہیں یا تعویذات وغیرہ دیتے ہیں وہ چلے تو جاتے ہیں، مگر ہمارا حق جو ہے نا، جو ہم کہتے ہیں ہم رات کو دیکھیں گے، آپ کو توجہ کریں گے، ہم آپ کے پیچھے پڑھائی کریں گے. یہ سب سے بڑی ناکامی اور سب سے بڑا دھوکہ، دونوں باتیں، سب سے بڑی ناکامی اور سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ دھوکہ ہے، جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ. کیونکہ بیٹھ کے ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. جھوٹ تو ہے مگر دھوکہ ہو گیا نا اس کے ساتھ ہوگا. جی. تو لہذا کیا ہوا، جس نے بھی علاج معالجہ، جس نے بھی اپنے آستانہ بنایا ہوا ہے وہ پیچھے سے بیٹھ کر زیادہ نہیں 3 مرتبہ اس طرح پڑے گا. اس کو سے پالتی مار کر بیٹھے، کمر کو سیدھا رکھے، سینے کو باہر رکھے اور ایسے سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ایک نور، آسمان عرش سے ایک نور آ رہا ہے، وہ میرے دل میں آ رہا ہے. اور ساتھ پڑھیں اور دل میں دعا کرنے کی یار جو لوگ جنہوں نے مجھ سے علاج کروا رہے ہیں اور جو لوگ مجھ سے دعاؤں کا کہتے ہیں اور جو لوگ مجھ سے جو بھی اعمال کی اجازت دیتے ہیں، یا اللہ ان سب کی مدد فرما. سبحان اللہ. تمام کو آپ جو ہے نا ان بیماریوں سے، مشکلوں سے جو ہے نا خلاصی عطا فرما. اب تو یہ ہو گیا ایک طریقہ. اب دوسرا طریقہ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. آپ کن لوگوں کو استخارہ کرنے کا طریقہ آتا ہے یا استخارہ کرتے ہیں تسبیح والا؟ یعنی کہ کافی سارے تعداد میں لوگ ہیں جن کو استخارہ نہیں کرنا. چلیں آج ہم استخارہ یہ بھی محرومی دور کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. استخارہ حاصل کرنے کے لیے ایک یوٹیوبر ہے، ایک یوٹیوبر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 50,000 روپیہ دو، استخارے کی اجازت دو. ٹھیک ہے، مگر الحمدللہ آپ خود سے دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے اور شجاعت بھائی اندر بیٹھے ہیں. اور شجاعت بھائی کبھی وہ برتن توڑ رہے ہیں، کبھی وہ برتن توڑ رہے ہیں. سمجھیے میری بات، ایک طرف دھیان رکھیں یار، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اب میں نے ایک بندہ لیا انہی بھائی کو وہاں جا کر کہ یار ایک ہمارے گھر میں نا ایک کمرے میں ایک شجاعت نامی جن آیا ہوا ہے، ایک بڑا مرد ہے، وہ جو ہے نا توڑ پھوڑ بھی کرتا ہے، شور شرابہ بھی کرتا ہے، پریشان کر رہا ہے، اس کو باہر نکالنا ہے. تو یہ بھائی کہتے ہیں اتی کوئی نہیں، آپ کو ایک بندہ دیتا ہوں میں، اٹھا کر پٹک دے گا باہر اس کو. آپ اس بندے کو لے کر آتے ہیں. جیسے ہی کمرے میں داخل ہو گیا، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو بات کیا بنی، میں نے جا کر باہر سے دروازہ بند کر کے ڈھونڈے گا. اب وہ شجاعت بھائی اور وہ جن جو ہے دونوں آپس میں دونوں ایک ساتھ لڑتے ہیں. وہ کہا نکل باہر، نکل باہر، نکل. وہ کہاں سے نکلے؟ بھی دروازہ تو بند کیا ہوا ہم نے باہر سے. جو لے کر آیا، سمجھ رہے نا میری بات، جو آپ کو لے کر وہ دروازہ تو بند ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے. آخر کار وہ گرے اور بے ہوش ہو گئے. 15-20 دن مہینہ ان کو ہوش نہیں آیا اور گھر میں توڑ پھوڑ اور شور شرابہ ختم ہو گیا. تو گھر والے کہے چلیں شکر ہے جہان چھوٹی اس سے، اب توڑ پھوڑ بھی نہیں آیا، شور شرابہ بھی نہیں آیا، ہم سکون سے رہ رہے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے تھوڑے دن بعد پھر وہی شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے.
तो और फिर शुरू होती है, फिर हंगामा हो जाता है। समझे मेरी बात को? ये मिसाल दिए का। इसी तरह एक जादू जिन्नात का मरीज आपके पास आ गया, जिस पर किसी ने जादू कर दिया, किसी पर पंखा चला दिया, किसी पर जादू कर दिया, तावीज़ात कर दिए, पढ़ाई के जरिए अमल कर दिया, बंदिश लगा दी। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझे ना मेरी बात? अब क्या हुआ, हम जाते सबसे पहले हम जो लोग हैं, हमने सबसे पहले क्या लिखना है, तावीज़ लिखना है। तावीज़ लिखने के बाद कहना कि पहले गले में डालो, क्या करो, गले में डालो। चल भाई, अब जाते ही हमने गले में डाल दिया, तो बताएं जो अंदर था वो बाहर कैसे आए? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जो अंदर था अब वो बाहर कैसे आए? तावीज़ बांधने के बाद 3 दिन 4 दिन में वो तो ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं भी ठीक है। कुछ दिनों बाद फिर उसने कहा हज़रत साहब, आमिर साहब, पीर साहब, और फिर दोबारा हम पर अटैक हो गया यार। और देखो तो सही क्या हुआ, मसला हुआ। भाई बात सुनो, असल मकसद ये बताने का ये है, तावीज़ात पहले देने से गले से पहले उसके जिस्म की सफाई करो, उसके जो बंदिशें हैं वो दूर करो, जो मसाइल है वो दूर करो। समझ रहे ना? वो पीने के दो, उनको नहाने के दो, उनको जलाने के दो। इसी तरह किसी ने किसी का दरस बांध दिया है, किसी का कॉलेज बांध दिया है, किसी का घर बांध दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये पकड़ो, चिस्पा कर दो किसी। नहीं यार, क्या हो गया? उस पर वो जाकर वो पढ़ाई करो, बखूर जलाओ, उस पर पानी के छिटके करो, पानी गिराओ। ये सब तमाम चीज़ें जब सफाई हो जाएगी, जब हम फिर जाकर वो तावीज़ लगाएंगे या वो तावीज़ पहनेंगे, फिर सच्ची बताना कोई चीज़ अंदर जाएगी तो फिर खाली हो गया। फिर मुस्तकिल तौर पर वो मरीज भी ठीक होगा, वो घर भी ठीक होगा। आई बात मेरी समझ में? किसी को नहीं कि इतने बड़े मसाइल हैं। सर सदका जी, तो यार सर सदका दो हजार जानता सकता। समझ आए हमें दसो, हमें सारे जने ना समझदार ने बैठे हैं। असी एक चीज़ है, एक दीवार है इहदे असीं हुण पेज कसना है, नट यानी कि किल कसना है, पेज कसना है। किवें कसांगे? आप दे एंगल ना दसो, दसो सही। पेज कसना किवें कसांगे? सुराख तो हो गया ना, पेज कसना है। आप हाथ मोड़ो किवें किसी में, सारे करो सारे हैं क्लॉकवाइज। हम इस तरह करेंगे। जब हम क्लॉकवाइज किया उसको तो क्या हुआ? कसा गया ना, इसी तरह टाइट हो गया, कस गया, वो वहीं पर रह गया ना। अब जब हम सदका देते हैं तो इसी तरह देते हैं ना, इसी तरह, ज़्यादातर इसी तरह देते हैं, इस तरह। वो भाई हमने उतार करना है, ये उतार का तरीका बताना होगा। कहते हैं हम आपका उतार करेंगे। एक काट का सिलसिला हो गया, एक उतार का। उतार का मतलब क्या है? उतारना ना, एक चीज़ पर वजन है, अभी उतारना है, कुछ चीज़ उतारनी है। समझिए ना, आप समझा रहे हैं मेरी बात की? तो हम क्या करेंगे प्यारे भाई, हम एंटी क्लॉक, जैसे आपने कहा, बिल्कुल हमने इस तरह से घुमाना है। और नीयत क्या करनी है कि भाई जो ये साहिल है, ये जो मरीज़ है, इस पर जो भी जादू जिनात, नजर बद, शयातीन या बीमारी भी तो एक किस्म है ना। तो क्या ये हम जो उतार रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, हम उतार रहे हैं। क्या करें? उतार रहे हैं। ये हम उतार कर फिर जो है ना, जो भी तरीक़ाकार आप करते हैं, मगर दो चीज़ें याद रखनी चाहिए कि जो जादू जिन्नात का अक्सर लोग सवाल करते हैं, जी आपने गोश्त कब्रिस्तान में फिकवा दिया, होते हैं ना सवाल, ये उसके ज़रिए आप बेहतर था कि आप उस किसी को दे देते, खा लेता। सवाल आते हैं ना। इसमें यह है कि जिस मरीज़ पर शिद्दत का जादू हो ना, शिद्दत का, तो किसी को भी ना दो यार। हृदय की बीमारी दूसरे को ना दे, अभी तो इंसान है, वो भी तो इंसान है ना। हाँ, वैसे अगर हम नफली सदका दे रहे हैं या नज़र बद का सदका दे रहे हैं, या वैसे हम बीमारी का सदका दे रहे हैं, फिर दरस को दे दें, फिर चाहे किसी ख़वातीन को दे दें, यतीम बच्चों को दे दें, वो खिलाने का दे दें। जब शिद्दत का जादू हो तो वो नहीं ना करना उसको। फिर एक और मुसीबत ये भी तो है, लोग क्या करते हैं, वो गोश्त होगा, चीनी हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो जाकर कब्र के ऊपर रख देते हैं। करते हैं ना,
ہونا بھی ہے، دیکھتے بھی ہم قبرستان جاتے ہیں، ایسے کیا ہوتا ہے نا. اب دیکھیں حدیث مبارکہ میں کیا آیا کہ بھائی قبر والوں کے ساتھ ایک نہ لگاؤ، اس کے اوپر پاؤں نہ رکھو. اسی طرح حضرت جی ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کس طرح زندوں کو ہوتی ہے. تو ہم نے ان کا بھی خیال رکھنا نا کہ وہ ہمارے عالم برزخ میں ہمارے بھائی ہیں نا، مومنین ہیں نا. تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، قبرستان میں اگر ہم نے گرانا بھی ہے نا، یہ رکھنا بھی ہے نا، تو ہم کیا کریں گے، اس کو کسی درخت کے سائے میں، کسی درخت کے جو ہے نا جڑ میں رکھ دیں گے. ایسی جگہ میں رکھیں کہیں پر کسی کا نقصان آنے جانے والے کا اور کوئی جو وہاں پر بیٹھے ہیں یا قبر والے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ہم سے. دیکھیں تکلیف کوئی دور ہوگی، کسی ایسی ہی دور ہوگی نا، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. اسی طرح ہے نا. تو لہٰذا یہ کام، اور ایک یہ کام کرتے ہیں کہ رستے میں گرا دیتے ہیں اپنا اوتار کر کے. اصل بیماریاں پتہ کیسے لگتی ہیں، نظر بد اور اثرات، مৃত্যু پر اثرات آ گئی. ایک بیوقوفی یہ کرتے ہیں سر سے گھما کر یا عمر پڑھ کر، یا آگے یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی پر جنات ہیں یا اثر ہے یا تعویذات کا مسئلہ ہے یا چوکی بٹھا دی ہے، پھر اس کو ہم بکرے میں، مرغی میں، گائے میں یا گوشت میں کسی بھی طریقے سے ٹرانسفر کرتے ہیں. وہ ایک بہت آگے کی بات ہے، پھر کبھی انشاءاللہ. وہ کیا کرتے ہیں، وہ جا کر چورستے میں ڈال دیتے ہیں یا گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں. جو بھی اس سے گزرتا ہے نا تو سب کو تھوڑا 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 ہے نا حصہ ملتا ہے، اس کو اس طرح اثر ان پر آتا رہتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے گھر سے کر کے نکلو، دعا پڑھو، مسلمان دعائیں پڑھنی چاہیے. آج ہم اصل میں دور پہ پتہ ہے کسے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات سے دور ہیں. اس لیے ہمیں یہ مصیبتوں میں ہم نہ تو صبح کے فجر کے بعد کے اذکار کرتے ہیں جو مصنون دعائیں ہیں نا، اور نہ جو ہم مغرب کے بعد بتائی گئی وہ کرتے ہیں. تسبیح کو جو ہے نا یاد رکھیے گا، تسبیح ہمیشہ تھوڑا سا وزن میں ہوگا. آگے آ جائیں آپ. تسبیح آپ نا تھوڑی سی وزن میں رکھنی ہے، اس لیے کہ ہوا کے ساتھ بھی نہ ہلے، پنکھا چل رہا ہے پنکھے کے اور کوئی مسئلے سے ہلے نہ. ٹھیک ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اعتقاد میں فرق پڑتا ہے. جب یہ استخارے کی اجازت بھی شاہ صاحب کی طرف سے آپ سب کو جو ہے نا فی سبیل اللہ دی جاتی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے تسبیح لینی ہے، تسبیح ایک وزن میں ہو اور آپ نے تسبیح اس طرح پکڑنی ہے کہ آپ کا اینگل اس طرح ہو. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ دیکھ رہے ہیں آپ تسبیح دیکھ رہے ہیں، ہل تو نہیں رہی؟ نہیں. ٹھیک ہے نا. تسبیح کا استخارہ کرنے کے دو طریقے ہیں، مگر جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ جامعہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کر رہے ہیں حزب البیت شریف، آپ کو اجازت ہے کہ آپ نے حزب البیت شریف 3 مرتبہ تسبیح پر پڑھنی ہے، پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیں گے. اب یہ 24 گھنٹے کے لیے آپ کے کارآمد میں آ گئی. سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ کو ہر استخارہ جب بھی کر لیں گے تو یہ نہیں ہے کہ آپ بار بار 3 مرتبہ پڑھیں گے تو استخارہ کریں گے. 1 مرتبہ حزب البیت شریف پڑھ لی، پڑھنے کے بعد اس پر دم کر دیا، پھر یہ آپ نے رکھ لیا. اب 24 گھنٹے تک یہ تمام آپ پر جو بھی اس پر جو کام آ سکتا کا اثر ہے وہ قائم ہوگا، اللہ کے کلام کا اثر آ گیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، جب آپ نے پوچھا کل آپ بھی بتائیں بھی آپ کا استخارہ کرتے ہوئے اس سے آپ نے استخارہ کرنے سے پہلے کیا کیا، تسبیح لی، تسبیح پر اپنا عمل پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد اب کیا کرنا ہے، اب ہمارے پاس ایک سائل آئی ہیں، سائل کا نام ہے سید شاہ نواز، اور اس نے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ اب سید شاہ نواز نے آ کر یہ مجھے کہا کہ جی آپ چیک کریں، استخارہ کریں، آیا کہ میرے پر کسی نے کوئی جادو تو نہیں کیا ہوا، کسی نے کوئی بندش وغیرہ یا دیگر کوئی مسائل تو نہیں کھڑے ہوئی. تو ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی استخارہ پڑی ہوئی ہے، دم کی ہوئی ہے، تسبیح ہاتھ میں لیں گے اور دل میں تھوڑا سا پیار کریں گے، اللہ سے مدد لیں گے. کس سے لیں گے؟ اللہ سے مدد لیں گے. کیا کہیں گے، یا اللہ کریم یہ جو تیرا بندہ آیا ہے اس کا جو استخارہ کرنے لگے، یا اللہ میری مدد فرما. کیا کرنا ہے؟ میری مدد فرما. مدد کس نے فرمانی ہے؟ اللہ پاک. اللہ نہ چاہے تو حزب البیت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اللہ نہ چاہے تو، کیونکہ اللہ نے اتاری ہے تو اللہ کی چاہت سے اتری ہے نا، تو اس میں تمام برکتیں ہیں.
تو سب سے پہلے ہم نے نیت کی، اور جو پہلی ابتدائی 5 الفاظ ہیں کون کون سے ہیں؟ 5 الفاظ، یا اللہ یا علی یا عظیم یا علیم ہم نے یا اس کو پڑھنی ہے 9 مرتبہ۔ دیکھ رہے ہیں میرے سارے؟ آپ کیا پڑھے؟ لیا۔ اب تھوڑا سا توجہ کی، کیا کی توجہ ہم نے کہ حزب اللہ شریف کے زیر سایہ تمام مخلوق کا، کیا تمام حزب اللہ مخلوق، شریف کے زیر سایہ تمام مخلوق کا سردار اس پر آ جائے، موقع پھر نہیں بولنا، کیا سردار آ جائے، سردار آ جائے۔ جیسے آپ کہیں گے آپ کا ہاتھ بھاری ہو جائے گا، تسبیح وزن میں آ جائے گی، آپ کو پتہ چلے گا یہ چیز درد کرنے شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اب ہم نے سوال کیا پوچھنا ہے؟ سید شاہ نواز بن مختار بی بی کہاں سے آپ؟ مور کنڈا۔ یہ بتائیں اس پر کسی قسم کا کسی نے کچھ جادو وغیرہ کیا؟ آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں، اپنا آپ صاحب ہاتھ پکڑ لیں، اور کسی کے دل میں ہو کہ پتہ نہیں اپنے ہاتھ سے ہلا رہا ہے نا، اسے آپ پر پکڑ سکتے ہیں۔ ہاں جی، شاہ نواز پر کسی قسم کا کسی نے کچھ جادو کیا ہو، کسی نے کسی قسم کا ان پر جو ہے نا تعویذات وغیرہ کی ہوں شاہ نواز پر کسی قسم کے جادو، اور کیا شاہ نواز پر نظر بد ہے؟ نظر بد ہے، نظر بد کا اثر کیا آ رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ اس طرف کیا تو کیا آیا؟ اب کیا آ رہا ہے؟ ہاتھ میرا پکڑا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ اب جب آپ نے استخارہ کر لینا ہے، پھر آپ نے ان کو اجازت دینی ہے۔ اچھا، استخارہ کرنے کے بعد جو لوگ اجازت نہیں دیتے وہ خود مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا فساد خود سے۔ بھائی انہوں نے جانا ہے، مجھے آپ ایک دن کے لیے بلائیں اور 2 ماہ جانے نہ دیں مثال پر، میں شور شرابہ تو ڈالوں گا نا۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو اجازت جا سکتے ہیں تسبیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو اجازت ہے تسبیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو اجازت ہے تسبیح۔ روکی ہے نا جی۔ چلے، ابھی ہم یہ بتاتے تھے کہ جب بھی کوئی گھر کوئی پلاٹ وغیرہ لیں جس میں آپ نے رہائش کرنی ہے، اس کو اللہ کے ذکر سے پاک کر لیں۔ چاہے لوگ نہیں کرتے، یہ کرتے نہیں۔ اب جو اس میں رہائش ہو گئی ہے، اب کیسے پاک کرنا ہے کہ ہر روز 11 بار وہاں پر حزب اللہ شریف پڑھیں گے، اس نیت سے کہ وہ چلے جائیں، اور ساتھ ساتھ ایک مرتبہ اسراف عمر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم